بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے سب بہن بھائی؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج صبح کا ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ پرندے ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے۔ آج پھر صبح بہت زیادہ دھند ہے، سردی ہے کافی زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی نماز پڑھ کے ہم فری ہوئے ہیں، تو بچے کو مسجد بھیجنے لگی تھی۔ میں نے کہا چلو آپ سے خیر خیریت معلوم کر لوں، پوچھ لوں کیسے ہیں سب، ٹھیک ہے۔ اور سنائیں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نا ابھی آٹا گوندنے لگی تھی، ناشتے وغیرہ کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیں میں ابھی آٹا گوندنے لگی ہوں، آٹا گوندھ کے اس کے بعد پھر میں نے ناشتہ بنانا ہے۔ میں نے آٹا نکال لیا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی پانی وغیرہ بھی رکھتی ہوں۔ آٹے کے بعد پھر میں نے نا جھاڑو وغیرہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آٹا بھی رکھ دیا، پانی بھی رکھا ہے، ابھی میں اس کو گوندوں گی، ٹھیک ہے۔ کافی لیٹ ہو جاتی ہے، پھر صبح جانا ہوتا بچے نے اسکول بھی، تو لیٹ ہو جاتی ہے۔ تو صبح ماشاءاللہ یہ دیکھیں وہی دھند، ویسے سارا سامان ڈیلی کی روٹین کے مطابق ہم نے ولاگ بنانا ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا چلو آج صبح کا نظارہ آپ کو کروا دوں، دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ اماں بھی اٹھ گئی ہے، آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ ماشاءاللہ سے 100 سال سے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ صبح اٹھ جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن پاک پڑھتی ہے، مداح پڑھتی ہے، نعتیں پڑھتی ہے ماشاءاللہ، اور ہر چیز کا دم درود بھی کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ کو اس سے ملواؤں گی، اس کی نعت بھی سنواؤں گی۔ تو آپ آسمان کی طرف دیکھیں، ماشاءاللہ پرندے جو ہے نا رواں دواں اپنے رزق کی تلاش میں۔ یہ ہمارے گاؤں کا ماحول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ اماں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی جا رہی ہے وضو کرنے کے لیے، صبح کا ٹائم ہے، ماشاءاللہ صبح اٹھ جاتی ہے۔ یہ 100 سال سے ماشاءاللہ اوپر ہے، یہ نماز پڑھنے لگی ہے ابھی۔ تو نمان بیٹا لیٹ ہوگی، تو نمان نے بھی ابھی مسجد جانا، لیٹ ہو رہی، اسے بھی، میں نے بھی آٹا گوندنا ہے۔ ٹھیک ہے، آٹا وغیرہ گوندھ لوں، ٹھیک ہے، اوکے۔ ابھی میرے ساتھ رہے آٹا گوندتے ہم۔ اچھا، تو نمان ہو گیا تیار مسجد کے لیے، یہ دیکھو ماشاءاللہ سے ابھی یہ جا رہا ہے مسجد۔ نمان جا رہے ہو بیٹا مسجد؟ ہاں جی۔ اچھا سونا جا، تو جلدی واپس آنا، پھر اسکول بھی جانا ہے، ٹھیک ہے، تیاری کرنی اسکول کی بھی۔ اللہ حافظ۔ اچھا جی، میرا بیٹا ماشاءاللہ جا رہا ہے مسجد، اس کو بھیج رہے ہیں، تیار ہو گیا ہے صبح۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم آٹا وغیرہ گوندھ لیتے ہیں، تیاری کرتے ہیں جی۔ تو ہم نے ناشتہ وغیرہ کر لیا، فری ہو گئے ہیں، ہم آئے ہیں ابھی پارلر، ٹھیک ہے۔ تو ادھر آ کے مجھے ایک نئی بات سننے کو ملی ہے کہ ادھر ہی ہمارے پاس نا، میں بھی ادھر آتی ہوں نا پارلر پہ، تو ایک اور بھی لڑکی آتی ہے ادھر کام سیکھنے کے لیے۔ تو وہ بول رہی تھی کہ نا ہمارے جو نا گاؤں ہے ادھر نا ایک آدمی نے نا خودکشی کر لی ہے، اور خودکشی کر کے وہ مار گیا۔ تو میں نے اس کا ریزن پوچھا کہ اس کا ریزن کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ نا اس نے کسی کا قرض دینا تھا، اس نے قرضہ وغیرہ لیا ہوا تھا، تو اس نے قرض دینا تھا، تو کام وغیرہ کی تلاش میں وہ کافی نکلا، لیکن اسے نا کام وغیرہ نہیں ملا۔ تو ادھر سے جو ہے نا مایوس ہو کر آیا ہے، گھر بھی نہیں گیا، یعنی کہ جیسے وہ اترا ہے نا گاڑی سے تو گھر نہیں گیا، وہ کسی کے گھر کے سامنے کوئی میرے خیال میں بیری کا درخت ہے، تو اس کے ساتھ اس نے خود کو لٹکایا ہے الٹا، اور خودکشی کر لی اس نے، فوت ہو گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نا آپ جو ہیں ہمت نہ ہارا کریں، اونچے نیچے جو دن ہیں، حالات ہیں، بہتر ہیں برے ہیں، جیسے بھی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر برے حالات لے کے آتا تو اچھے بھی لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا اپنا خیال رکھا کریں، اپنے بچوں کا سوچا کریں
کہ اگر ہم نے یہ سب کچھ کر لے تو ہمارے پیچھے ہمارے بچے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ بول رہی تھی کہ اس کے ماشاءاللہ سے 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اور اس کی بیوی بالکل ماشاءاللہ سے ینگ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تو خودکشی کر لی حالات سے تنگ آ کر۔ اب خود سوچیں کہ اب ان بچوں کا کیا ہوگا، وہ کیسے گزارا کریں گے، ان کو کتنے لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی، اس کی بیوی کیا کرے گی، کیا ہوگا کیا؟ اب خود سوچیں، کیا اس ان سب مسئلوں کا حل خودکشی ہے؟ اور وہ بھی ایک حرام موت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے تو ہم مسلمانوں کا پہلا یہی فرض بنتا ہے کہ حلال کو حلال جانیں اور حرام کو حرام جانیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، کسی بات پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کیا سوچیں کہ اگلے جہاں یعنی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی اچھا معاملہ فرمائے گا، رحمت فرمائے گا ہم پہ؟ میں کہتی ہوں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا اس جہان میں تو جو مشکل ہوتی ہے سو ہوتی ہے، لیکن اگلا جہان اپنا خراب مت کیا کریں، اپنوں کا خیال رکھا کریں پلیز۔ خدا کے لیے یہ خودکشی جو ہے نا نہ دہرایا کریں، نہ اس طرح کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اپنا جو بھی مشکل ہے، دیکھیں ایک غریب بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ 10 بچے بھی پال رہا ہے، ٹھیک ہے، کرتا کیا ہے وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے رات کو جب آتا ہے اپنے بچوں میں بیٹھتا ہے، بچوں سے پیار کرتا ہے، اس کے بچے تھوڑا کھا کے سوکھا کھا کے بھی اپنے والد کا خیال رکھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں رب کا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قرض اگر لیتے ہیں نا تو اتنا سا لیں جتنا ہم آسانی سے واپس کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا زیادہ قرض لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ بندہ بعد میں اپنے آپ کو ختم کر دے۔ اب قرض والوں نے تو قرض لینا ہی لینا، چاہے وہ جس طرح کا بھی لے، کوئی اللہ کا بندہ نیک ہوگا جو اس کا قرض معاف کر دے، ورنہ اس طرح کے آج کل دنیا میں ملتے نہیں ہیں کہ کوئی قرض معاف کر دے۔ اب اس کی بیوی کو تانگ کریں گے، اس کے بچوں کو تانگ کریں گے، وہ کدھر سے دیں گے قرض؟ اب خود سوچیں، اگلے جہان جو ہے نا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس انسان کی ساری نیکیاں ہی اس کو دے دیتا ہے جس سے ہم نے قرض لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس وقت ہمارے پاس دولت تو ہوتی نہیں، ہم واپس تو کر نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس کوئی نیکی اعمال کوئی اس طرح کا ہوگا تو وہ بھی سارا کچھ اللہ تعالیٰ اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ پہلی بات تو جو بندہ خودکشی کرتا ہے وہ تو بالکل حرام موت ہے، اس میں تو بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ دوزخ میں ہی جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پتہ نہیں میری کس طرح آنی ہے، میں نے کس طرح مرنا ہے، مجھے کس طرح کی موت ملنی ہے، اللہ نہ کرے کہ بھی اس طرح کے حالات ہو۔ پہلے بھی حالات مشکل کافی دیکھے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی وجہ بنے کہ مجھے کچھ اس طرح کرنا پڑے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ میں تو ہر وقت یہی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک موت دے اور اچھی حالت میں موت دے، اور سب مسلمانوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک موت دے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے حالات سے لڑنے کی ہمت عطا فرمائے۔ حالات میں کہتی ہوں ہر ایک غریب کے جو حالات ہیں بہت برے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو امیر ہیں ان کے بھی حالات بہتر نہیں ہوتے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، ان کے پاس بینک بیلنس ہے، تو ضروری نہیں کہ ان کے دل کا حال اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ غم زدہ ہو، ٹھیک ہے؟ کسی کو اولاد کی ٹینشن ہو سکتی ہے، کسی کو اولاد نہیں ہوتی اس کی پریشانی ہوتی ہے، کسی کو اپنے رشتہ داروں کا غم ہوتا ہے، ماں باپ بہن بھائیوں کا غم ہوتا ہے۔ ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے غمگین رہنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو ہی ختم کر دیں۔ اچھا انسان، بہادر انسان وہ ہے جو ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، ٹھیک ہے؟ تو میری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو پلیز ضرور کمنٹ میں بتانا، لائک کرنا اینڈ فالو کرنا، اور مجھے بتانا کہ آپ کو میری بات کیسی لگی، کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ کوئی تھوڑی سی اگر لڑائی ہوتی ہے گھر میں میاں بیوی کی تو یا تو شوہر خودکشی کر لیتا ہے یا بیوی کر لیتی ہے، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، یا یہ بہت بری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس زندگی کا ہمیں اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، ٹھیک ہے؟ دکھ سکھ انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا چاہیے، ہار نہیں ماننی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بس ہم یہ غمگین ہیں، ہم بس ہمیں دکھ ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھ دیا، اللہ سے گلہ کرتے ہیں، تو نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہم جسے بھی دیکھتے ہیں نا وہ ہم سے بھی زیادہ
غمگین ہوتا ہے اسے ہم سے بھی زیادہ غم ملے ہوتے ہیں، لیکن کوئی کوئی بندہ ہے جو مسکرا کے ٹال دیتا ہے، اور کوئی کوئی ہے جو رو کے بتا دیتا ہے کہ میں غمگین ہوں۔ تو پلیز پلیز خدا را اپنا اور اپنے بچوں کا بھی خیال رکھا کریں، ان کے بارے میں بھی سوچا کریں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ختم کر دیا تو ہمارے بچوں کے پیچھے سے کیا بنے گا۔ ہو سکتا ہے پہلے وہ اس کے بچے جی رہے ہوں خوشی میں، خوش فہمی کے، جیسا بھی حالات ہے، جو بھی ہمارا ابو ہے، ٹھیک ہے، ہمارا پاپا ہے، شام کو کچھ نہ کچھ ہمارے لیے لے کے آئے گا، شاید پوری روٹی نہیں تو آدھی تو مل ہی جائے گی۔ جب پاپا خود اپنے غم مٹانے کے لیے، اپنی مشکل ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹا لیتا ہے، تو اس کے تو آگے مشکل بڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ قبر کے بعد، مرنے کے بعد جو قبر میں امتحان ہوتے ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، وہ دنیا سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے بچوں کی معصومیت مت چھینیں، ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کی سے دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہوتا ہے، ان کو سنبھال کے رکھیں، ان کی خوشیوں کا خیال رکھیں، ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ تو پلیز اپنا خیال رکھا کریں، بچوں کا خیال رکھا کریں، اور حرام چیز کو پلیز حرام جانیں، ٹھیک ہے۔ خود خوشی نہ کرے، پلیز کوئی بھی خود خوشی نہ کرے، خود خوشی کسی مشکل کا حل نہیں ہے، کسی بھی مشکل کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نعمان آپ بھی اللہ حافظ بول دیں۔ اللہ حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تھینک یو سو مچ۔